السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بھائی، آپ نے یہ سوال کیا کہ ایک شخص مسافر ہو اور اس کو امام بننا پڑے اور مقتدی مقیم ہوں تو اب جو ہے کیا حکم ہوگا؟ وہ نماز مکمل پڑھائے گا یا قصر کرے گا؟ تو جو مقصد ہے کہ سفر کی لمٹ ہے 92 کلومیٹر، 56 میل 92 کلومیٹر، تو اگر کوئی شخص اتنا سفر طے کرتا ہے اور وہ مسافر ہے، اب کہیں جماعت کرانے کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو پہلے تو یہ دیکھیں کہ مقیم جماعت کرائے۔ اگر بالفرض مقیم میں کوئی ایسا شخص نہیں جو جماعت کی اہلیت رکھتا ہو تو پھر مسافر بھی امام بن سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مسافر کو بھی امام بنایا جا سکتا ہے۔ اگر امام مسافر ہو اور مقتدی جو ہے وہ مقیم ہوں تو اب امام چونکہ مسافر ہے تو وہ 2 رکعتیں ہی پڑھے گا، 2 رکعتوں کی جماعت کرائے گا، لیکن جو ہیں مقیم مقتدی ہیں وہ امام کے ساتھ سلام نہیں پھیریں گے، وہ 2 رکعتیں بعد میں ادا کریں گے، جیسے ظہر، عصر اور عشاء کی نماز ہے۔ مغرب کی تو ویسے پوری پڑھی جاتی ہے اور فجر کی 2 ہوتی ہیں، ان کی قصر نہیں ہوتی۔ تو باقی نمازوں میں امام جس وقت سلام پھیرے گا تو مقتدی سلام نہیں پھیریں گے، بلکہ مقتدی جو ہے وہ پیچھے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ اپنی 2 رکعتیں مکمل کریں گے۔ بڑا اچھا سوال تھا آپ کا، اس میں تھوڑی سی وضاحت میں اور کر دوں، گروپ کے ممبر جو ہے ان کی نالج میں اضافہ ہو جائے۔ اب چونکہ جس وقت جماعت میں ہوتے ہیں نا مقتدی، امام قرات کرتا ہے لیکن مقتدی قرات نہیں کرتے، صرف ثنا پڑھتے ہیں مقتدی، اور مقتدی چونکہ 4 رکعتوں میں الحمد شریف اور اس کے ساتھ والی صورت نہیں ملاتے امام کے ساتھ فقہ حنفیہ میں، تو اب جو ہے جس وقت ظہر تھی، عصر تھی یا عشاء کی نماز تھی، اب امام مسافر تھا، امام نے دوسری رکعت پہ سلام پھیر دیا، پہلی 2 رکعتیں تو مقتدیوں نے امام کے ساتھ پڑھی تو وہ خاموش رہے، یعنی سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت نہیں ملائی۔ اب امام نے تو دوسری رکعت پہ سلام پھیر دیا، مقتدیوں نے 2 رکعتیں ادا کرنی ہیں، تو اب جو ہے مقتدی کیا کریں گے؟ اب وہ قرات کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ، اور یہ بڑا اہم پہلو ہے اس مسئلے کا، اس حوالے سے یہ ہے کہ مقتدی قرات نہیں کریں گے اس میں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرات نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ مقتدی سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملانے کی جتنی مقدار ہوتی ہے، جتنی ٹائم لمٹ ہوتی ہے، اتنی دیر وہ خاموش کھڑے رہیں گے اور اس کے بعد پھر رکوع میں چلے جائیں گے اور جو ہے وہ سجود کر کے پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر انہوں نے قرات نہیں کرنی ہے، الحمد شریف نہیں پڑھنی، اس کے ساتھ سورت نہیں ملانی، اتنی دیر انہوں نے خاموش رہنا ہے۔ ایک ٹائم لمٹ اندازہ لگا لیں کہ جتنی دیر میں سورت فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت پڑھی جاتی ہے اتنی دیر کھڑے رہیں وہ قیام میں، جیسے امام کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں، اور پھر رکوع میں چلے جائیں اور پھر وہاں پہ اپنی نماز کو کمپلیٹ کر دیں، کیونکہ ان کی جو بقیہ 2 رکعتیں ہیں نا یہ حکمی جماعت میں ہیں۔ وہ بے شک امام نماز سے فارغ ہو گیا لیکن انہوں نے جو نیت کی تھی وہ 4 رکعات کی تھی اور امام کی ابتدا میں کی تھی۔ اب یہ جو بقیہ 2 رکعتیں ہیں ان کی یہ حکمی جماعت ہی ہے، تو اس میں بھی ان کو اسی طرح نماز ادا کرنی پڑے گی جس طرح باقاعدہ طور پہ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اب جو چیزیں امام کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں وہ پڑھیں گے اور جو نہیں پڑھی جاتی وہ نہیں پڑھیں گے، تو ان میں سورۃ فاتحہ اور سورت اس کے ساتھ ملائی جانے والی سورت ہے، تو اب یہ مقتدی بعد والی 2 رکعتوں میں بھی ادا نہیں کریں گے، بلکہ اتنی دیر خاموش رہیں گے جتنی دیر میں سورۃ فاتحہ اور کوئی ایک سورت پڑھی جاتی ہے، اور پھر رکوع میں جا کے اپنی نماز کمپلیٹ کریں گے۔ امید ہے کہ آپ بات کو اچھی